گرمیوں میں تو بندہ چلو دھوتی نکر پہن کے گزارا کر لیتا ہے، لیکن سردیاں، اف اللہ، کھانے کے بعد پہننے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو سردیوں سے بچنے کے لیے دوسروں کی طرح میں نے بھی لنڈے کا رخ کیا۔ پہلے ایک دکان، پھر دوسری، پھر تیسری۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا ریٹ اتنا ہی زیادہ ہوتا گیا۔ تو پھر یہی سوچ کر کچھ لیے بغیر واپس آ گیا کہ سردی کو تو اب کچھ ہی دن باقی ہیں۔ یہی کہتے کہتے 2 مہینے گزر گئے ہیں، مگر سردی ہے کہ بھوک کی طرح جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ سردیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کمر چاہے جس مرضی وجہ سے دکھے، مگر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سردی لگ گئی تھی یار۔ صبح رضائی سے نکلتے ہی انسان پانی کی طرف ایسے قدم بڑھاتا ہے جیسے دشمن کی اگلی چال کی طرف ہم۔ پنجاب اور کراچی کی سردی میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں، بوڑھے اور جوان میں۔ کراچی کی سردی بیوہ کی جوانی کی طرح ہوتی ہے، ہر ایک کی نظر پڑتی ہے اور وہی اٹھر کر رہ جاتی۔ مگر پنجاب کی سردی بالوں میں خشکی کی طرح ہوتی ہے، ایک دفعہ آ جائے تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کراچی میں 2-3 سالوں کے بعد 2-3 دن کے لیے اگر سردی پڑ بھی جائے تو وہ اس کا دوش کوئٹہ سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کو دیتے ہیں، اور کوئٹہ والے سائبیریا کو۔ چھوٹے ملکوں کے موسم بھی تو اپنے نہیں ہوتے، زلزلے اور طوفان بھی دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، اور لوگوں نے دستانے، مفلر، کمبل، جیکٹ اس طرح اوڑھے ہوتے ہیں کہ یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ ان کے جنوب میں مونچھ ہے یا ہونٹ۔ درختوں پر انار کی بجائے برف کے لڈو لگے ہوتے ہیں، اور گائے کے تھنوں سے دودھ کی بجائے آئس کریم نکل رہی ہوتی ہے۔ کمزور لوگوں کو سردی کا فائدہ ہوتا ہے، اتنے کپڑے پہننے کے بعد وہ صحت مند لگنے لگتے ہیں، اور موٹے لوگوں پر تو قدرتی چربی کی تہہ چڑھی ہوتی ہے، ان کا تو 1-2 کپڑوں سے بھی گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، جب بھی مجھ سے ملنے آئے وہ سردی کی بڑی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے جب بھی نہاتا ہوں پہلے ڈبے میں بڑی ٹھنڈ لگتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ پانی کا پہلا ڈبہ دیوار پہ پھینک دیا کرو۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور انتظار کریں میری اگلی ویڈیو کا۔